یہ مائک آف کریں جی. نے اس لیے انوائٹ کیا تھا کہ یہ ہیومن رائٹس کا پروگرام ہے، لیکن یہاں آ کے مجھے پتا چلا کہ ہیومن رائٹس کا پروگرام نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے پہ یہاں پہ شہین صاحب تھے. پلیز مجھے بات کرنے دیں. آپ کی میں نے بات سنی، مجھے بات کرنے دیں. پلیز مجھے بات کرنے، اگر میں بھی آپ کی سنیں گے تو مجھے بات کرنے دیں. یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہوئی ہے. بالکل نہیں. یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات میں ہیومن رائٹس کی بات کرنے لگے. کیوں مجھے ہیومن رائٹس میں بات کرنے میں؟ اچھا جی چلے ٹھیک ہے جی، یہ کنٹروورسی ہم نہیں چاہتے، آپ کوشچن کیجئے. ابھی ہم نے بات کی کہ ضیاء کے دور میں بھی یہ بربریت نہیں ہوئی تھی لیڈیز کے ساتھ جو اس دور میں ہوئی. آپ نے شہزادہ جبین اور میری ماں نے اور میری جیسی کئی عورتوں نے ضیاء کے دور میں کوڑے کھائے اور ہم نے جیلیں کاٹی، اس کا ثبوت آپ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک کوشچن کافی ہے، ایک کوشچن کافی ہے. یہ مائک آف کریں جی. تھوڑے یار بند کریں تھوڑے. زیادہ دور میں ایک تو میں سمجھ گیا بھائی جان، یہ آپ نے یہ کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا نہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات کیا آپ نے کی تھی؟ جو ہم لوگ آپ جیلوں میں اتنی زیادہ لیڈیز پڑی ہوئی ہیں، کوئی 25 سال سے جو 30 سال سے بے گناہ پڑی ہوئی ہے. عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ لیڈیز کو ٹارچر کیا. اس وقت ہیومن رائٹس کہاں پہ تھی؟ صرف ابھی جو ہے ابھی آپ کو ہیومن رائٹس کا یاد آیا. دوسرا اب یہ دیکھیں عمران خان کے لیے رات کو 1 بجے عدالت کھول دی جاتی ہے، اور جب عام بندہ اس کے لیے 4 بجے عدالتیں بند ہو جاتی ہیں. تو ہیومن رائٹس کی پہلے یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی جو بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے جس دور میں بھی ہوئی ہے، میں نے اور اقبال آصف نے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے. اس لیے یہ آپ خاطر میں مت رکھیں کہ ہم نے کبھی نہیں آواز کی، ہمیشہ آواز کی، چاہے وہ چاہے وہ حکومت میں ہو. میں بدل رہا ہوں، یہ بھی انٹیریئر منسٹر رہے، چاہے سینٹ میں یہ بھی تھے، میں بھی سینٹ میں رہا ہوں. ہم جس یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں، ہم نے پارٹی سے ماورا ہو کر ہٹ کر ہم نے ہمیشہ انسانی حقوق کی جو بھی خلاف ورزی ہوئی ہے مرمت کی ہے. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ اب آ جائیے ضیاء الحق. لیکن ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا جبر نہیں ہوا تھا. ضیاء الحق نے ہمیں پیپلز پارٹی، یہ بھی پیپلز پارٹی میں بھی ہمارے بابا عبدالفلاح نے لوگوں کو شہید کر دیا تھا، ہمارے لوگوں کو کوڑے مارے، چیخیں سنوائی، ہمارے جادوں کو پھانسی لگائی گئی، ٹٹ کی پر مار کر جوائے کیا گیا. لیکن اس نے عورت کو نہیں کیا تھا. ایک کرنے لیکن دو دیتا. آپ نے یہ ہے جو آپ سن لیں، ضیاء الحق نے جتنا مردود ہے اس وقت فکری انتشار ہے. آج بھی ضیاء الحق کی باقیات ہیں جو حکومت میں ہیں. آج بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی اونٹوں کے پھانسی پر ضیاء الحق کے ساتھ مل کر. آج بھی اگر اس طرح کہا گیا ضیاء الحق کے لطیف کھوسہ کے سامنے کیا پوائنٹ رکھا تھا آپ نے؟ میں نے لطیف کھوسے کو یہ کہا تھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتی ہوں. لطیف کھوسہ صاحب مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اعتزال حسن مجھے بہت اچھے طریقے. میں نے ان کو یہ کہا تھا ضیاء کے دور میں، عمران خان کے دور میں، جتنے بھی ابھی دور گزرا سب کے دور میں لیڈیز کو ٹارچر کیا گیا. شہزادہ جبین جو تھی وہ پریگننٹ تھی، اس کو شاہی قلعے میں رکھا گیا. میرے پاپا کو شاہی قلعے میں رکھا گیا، میری ماں کو رکھا گیا، ہم سب لیڈیز کو رکھا گیا. یہ کون سا نیا قانون ہے کہ ایک عورتیں اٹھ کے GHQ پہ حملہ کرتی ہیں اور آپ اس کی سپورٹ میں سیمینار آرگنائز کریں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور یہاں پہ قرارداد پیش کی جا رہی ہے کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں، جی ہم نے یہ کیا وہ کیا.
یہ نیا ڈاکٹر یہاں پہ آ گیا کہ جی میں محرم کے بعد پھر آؤں گا، پھر میں یہ بات کروں گا۔ میم لطیف کھوسہ صاحب نے آخر میں کہا کہ آپ اپنے نمبر بنا چکے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کسی کی طرف سے پروجیکٹ ہیں، تو اس کی کیا نو بالکل نو کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ عبداللہ ملک جو ہے سول سوسائٹی کی طرف سے وہ فنکشن آرگنائز کرتے ہیں۔ آپ کا فارم فل کا وہ جی میل گوگل سے جو ابھی جو اصل مدعا یہ ہے، ایک فارم ہم نے اپلوڈ کیا ہوا تھا، آپ کا فارم آپ کا جو بالکل نہیں، میں نے فارم فل کیا تھا۔ اختلاف کیا ہے؟ میرا اختلاف یہ ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کے لیے یہ جب فارم آپ نے فل کیا ہوا تھا؟ نہیں میں نے فل نہیں کیا ہوا۔ اٹ مینس آپ کو کسی نے بالکل نہیں، مجھے نو بالکل مجھے میرے پاس میسیج ہے، مجھے عبداللہ ملک نے 3 دن پہلے میسیج سینڈ کیا تھا۔ میں تو آتی بھی نہیں اس طرح کے فنکشن میں، صرف عبداللہ ملک کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے نہیں میری بات سنیں، آپ لوگوں نے ہیومن رائٹس کے لیے یہاں پہ بلایا، یہ ہیومن رائٹس کا فنکشن ہو رہا ہے نا۔ ہیومن رائٹس کے اندر آپ لوگوں کو بات کرنی چاہیے تھی کہ جو لیڈیز جیلوں میں ہیں ابھی سے لے کے ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں، جو شروع دن سے جو تقریباً کوئی 25 سال سے کوئی 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کی آواز بنے، جو مسنگ پرسن ہے ان کی آواز بنے، جو عمران خان کے لیے تو رات کو 1 بجے عدالت وہ 1 بجے پیش ہوتا ہے، اور ہم غریب عوام جو ہے 4 بجے ہمارے لیے عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، ہمارے بندوں کی ضمانتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ پچھلے 5-6 مہینے پہ ضمانتوں پہ ضمانتیں اسٹیپ جو میری بات سے جوڈیشری اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے میڈیا سے ہیں، یوٹیوب والے دوستوں، اور میں اسی لیے میں کبھی اور میں تب سے یہ نہیں دیکھیں، یہ آپ وائلیشن کر رہے ہیں جس طرح فنڈامنٹل۔ میرا نام سیال ہے، میں رائٹر ہوں، میں اینالسٹ ہوں، اور میں پولیٹیشین۔ دیکھیے میں نے ایک سوال، آپ کا شکوہ آ گیا آرگنائزر تک آ گیا، کیا اوورسیز پاکستانی کو پالیٹکس کرنے کا حق نہیں ہے؟ میری بات سنو، اوورسیز پاکستانی کرے، جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی، یہ سارے پولیٹیشین ادھر آ کے ڈفرینٹ ڈیزینیشن پہ تھے۔ سن لیں، ابھی میری طرف دیکھیں، سب کو ڈیزینیشن، کسی کو کس سیٹ پہ، کسی کو کون سی منسٹری میں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہمارے ہیں۔ لیکن وہاں پہ بیٹھ کے ان کے برین واش کیے گئے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کہاں پہ خوف ہے؟ دندناتے پھر سب لوگ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن یہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ اس طرح کرتے ہیں؟ تو پلیز میری بات سنیں، میں اس میڈیا کے ذریعے کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں، ہیومن رائٹس پہ بات کریں، بالکل کریں، رچ کے کریں، ہیومن رائٹس میں جو غلط ہوا ہے وہ کریں، لیکن میرے اداروں کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو میں بالکل اس کے خلاف میں لکھوں گی، میں سارا کچھ کروں گی۔ کوئی بھی کچھ کہے گا تو میں کیوں سنوں؟ میں یہاں پہ یہ سننے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ وائلیشن ہو رہی ہے یہ، اور اس پہ بات کرنی ہے۔ میرا تو خون کھول گیا کہ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے۔ اینٹی پاکستان کیا گیا سیمینار آرگنائز کیا گیا، جس نے بھی کیا ہے۔ میں آج تک کسی فنکشن میں اسی لیے میں نہیں جاتی۔ عبداللہ بھائی نے مجھے 100 کالیں کی، بھابھی آپ نے آنا ہے، میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ادھر آ کے میں نے عبداللہ کے ساتھ 100 سے زیادہ پروگرام کیا، میں آج تک نہیں بولی۔ لیکن میں آپ کو کہوں گی بیٹے کی شادی ہے تو کسی اور کے فنکشن میں بلا لوں گی۔ یہ کیا چیز ہے کہ لطیف کھوسے کو رات کو میں جا کے کال کروں گی کہ آپ نے یہ کیوں بات کی؟ میں نے تو سنی نہیں ہے کہ کس کے لیے آپ آئی ہیں۔ شرم آنی چاہیے لطیف کھوسے کو بھی، وہ بھی آج کل ساروں کے وہ بنے ہوئے ہیں۔